لوگ فٹ بال کو کھیل اور سیر و تفریح ہی سمجھتے ہیں، مگر یہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ فٹ بال کا کھیل اب حکومتوں کا کنٹرول بن گیا ہے۔ حکومتوں کو اس بات کا اندازہ اچھی طرح ہو گیا ہے کہ یہ اجارہ داری اثر و رسوخ کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ فٹ بال کا اسٹیڈیم یا ہجوم تک کنٹرول باقی نہیں رہا، بلکہ جذبات، قوم پرستی نے فٹ بال کو عالمی شہرت کے ساتھ ساتھ سفارتی اثر و رسوخ اور شناخت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ فٹ بال اب کھیل تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عالمی تجارت بن گیا ہے۔ شان ٹی وی کی خصوصی بات سروش کے ساتھ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم بات کریں گے فیفا ورلڈ کپ اور اس کی تاریخ اور فٹ بال سے وابستہ جغرافیائی سیاست پر۔ جی ہاں ناظرین، فیفا فٹ بال کا 23واں ایڈیشن شروع ہو گیا ہے۔ جاریہ سال فیفا فٹ بال 2026 کی میزبانی امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کر رہے ہیں۔ امریکہ کے فی الحال کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں، تاہم تینوں ممالک ایک ساتھ فیفا فٹ بال 2026 کے 23ویں ایڈیشن کی میزبانی کر رہے ہیں۔ فیفا کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ عالمی فٹ بال کی شروعات 1930 سے ہوئی، تاہم فٹ بال کا یہ عالمی ٹورنامنٹ ہر 4 سال میں ایک مرتبہ منعقد ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی گفتگو میں کہا تھا کہ فیفا ورلڈ کپ 2026 کی میزبانی فی الحال 3 ممالک کر رہے ہیں۔ سال 1930 میں جولیس ریمیٹ کی قیادت میں فیفا ورلڈ کپ کی شروعات ہوئی تھی۔ پہلے ٹورنامنٹ میں 13 عالمی ٹیموں نے حصہ لیا۔ یوروگوا اور ارجنٹینا کے مابین کھیلے گئے اس مقابلے کی میزبانی یوروگوا نے کی، جبکہ مقابلے میں جیت ارجنٹینا کو ملی۔ ارجنٹینا نے یہ مقابلہ 2-4 سے جیت کر فیفا ورلڈ کپ میں پہلے فاتح کے طور پر اپنی شناخت بنائی۔ مجموعی طور پر 5 فیفا خطاب برازیل کے پاس ہیں۔ اس کے بعد 1934 سے 1938 کے درمیان پے در پے اٹلی نے مقابلہ جیتا، تاہم دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے فیفا ورلڈ کپ کے مقابلے تھم گئے۔ 12 سال تک فیفا ورلڈ کپ نہیں ہوا۔ 12 سالوں کی طویل مدت کے بعد برازیل میں فیفا کا احیاء عمل میں آیا۔ 1950 میں برازیل کی میزبانی میں منعقد ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کی نوعیت بدل گئی۔ فیفا میں کسی ایک فائنل میچ کے برعکس فاتح کا فیصلہ آخری گروپ مرحلے سے ہوا، جس کا اختتام ایک تاریخی سیٹ اپ سے ہوا۔ اس میچ میں یوروگوا نے 20,000 شائقین سے بھرے میدان میں میزبان برازیل کو شکست دی۔ اسی دوران افسانوی فٹ بال کھلاڑی پیلے کے سربراہی میں برازیل 4 میں سے 3 خطاب اپنے نام کرنے میں کامیاب رہا۔ 1970 تک برازیل نے تیسرا ٹائٹل جیت کر تاریخ رقم کر دی تھی۔ فیفا کی تاریخ میں ایک خون ریز ٹورنامنٹ بھی درج ہے، جس کو 1969 کا فیفا ورلڈ کپ تنازع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دراصل ایل سلواڈور اور ہنڈروس کے درمیان 1970 کے فیفا ورلڈ کپ میچ کے حوالے سے اس تنازع کو دیکھا جاتا ہے۔ اس مقابلے کے دوران شدید قوم پرستی کی وجہ سے ایل سلواڈور نے ہنڈروس کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر لیے تھے، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے مگر مختصر فٹ بال جنگ کی شروعات ہوئی۔ میں نے فٹ بال جنگ کا حوالہ اس لیے دیا کیونکہ جولائی 14 کو سارے تنازع کے بیچ ایل سلواڈور نے ہنڈروس پر فوجی حملہ بھی کر دیا تھا۔ مختلف تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ یہ حملہ تقریباً 100 گھنٹوں تک چلا۔ اسی وجہ سے اس کو فٹ بال جنگ یا سوکر وار بھی کہا جاتا ہے۔ ایل سلواڈور نے زمینی حملوں پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ فضائی حملے بھی کیے اور ہنڈروس کی افواج کا راستہ روک دیا، اور ملک کی دارالحکومت ٹیگوسیگاکلاپا پر خطرے کے بادل منڈلانے لگے۔ فٹ بال کے کوالیفائی میچوں کے دوران پیش آئے تصادم کے واقعات نے کافی عرصے سے دبے جغرافیائی مسائل کو ہوا دینے کا کام کیا۔ فسادات، حملوں، فضائی حملوں کی اصل وجہ بھی کچھ اور ہی تھی۔ بنیادی وجوہات میں امیگریشن، زمینی اصلاحات اور آبادی کی کثافت میں بڑے پیمانے پر عدم توازن پیدا کر دیا تھا، اور یہ بڑی حد تک تناؤ کی وجہ بھی بنا۔ جس وقت ایل سلواڈور نے ہنڈروس پر زمینی اور فضائی حملہ کیا تھا، اس وقت ہنڈروس میں 3 لاکھ سے زائد ایل سلواڈوری باشندے کام کر رہے تھے۔ 8 جون 1969 ٹیگوسیگاکلاپا میں ہونے والے مقابلے میں ہنڈروس نے 1-0 سے مقابلہ جیت لیا تھا۔ مقابلے سے قبل سلواڈور کے کھلاڑیوں کو اس مقام پر مقامی لوگوں نے پہنچ کر ہراساں و پریشان کیا جہاں پر ایل سلواڈور کے کھلاڑی مقیم تھے۔ پھر اسٹیڈیم میں انتخامی ہنگامہ آرائی پیش آئی۔ سان سلواڈور میں ایل سلواڈور نے دوسرے لیگ میں 0-3 سے جیت حاصل کر لی۔ اس میچ کے بعد ہنڈروس کے کھلاڑیوں کو
बख्तर बंद गाड़ियों में मुंतकिल करना पड़ा और शायकीन को भी निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में कई हलाकतें पेश आई। अब चूंकि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया था और दोनों ही एक एक मुकाबला जीत कर फाइनल की तरफ बढ़ गए थे, तो खेल दोनों ही ममालिक में किसी भी मैदान में करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। यहीं से आलमी फुटबॉल का खद्दो हाल बदल गया, क्योंकि किसी तीसरे मुल्क में इस मैच का आखिरी मुकाबला खेलना तय पाया। लिहाजा 27 जून 1969 दोनों टीमों के माबैन मैक्सिको सिटी के न्यूट्रल ग्राउंड में मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में प्लेऑफ मैच खेला गया और इजाफे वक्त यानी एक्स्ट्रा टाइम में एल साल्वाडोर ने 3-2 से जीत हासिल करके 1970 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो गई। फीफा वर्ल्ड कप में कौम परस्ती, पावर, सफारतकारी और दौलत के साथ जोग्राफियाई सियासत की दास्तां यहीं से शुरू हुई और सारी दुनिया में फुटबॉल की मकबूलियत बढ़ गई। बहुत सारे ममालिक इससे जुड़े और जब 1982 से 1998 तक के दौर का हम जायज़ा लें तो फुटबॉल खेलने और खिलाने वाली टीमों की तादाद 14 से बढ़कर 1982 तक 24 तक यानी डबल के करीब पहुंच गई और 1998 तक 32 टीमें फीफा का हिस्सा बन गई। साल 2002 में एशिया में फुटबॉल का जुनून उस वक्त बढ़ा जब जनूबी कोरिया और जापान ने मुश्तरका तौर पर फीफा की मेज़बानी की। एशिया में ये पहला फुटबॉल का आलमी मुकाबला था, जिसके बाद फीफा टूर्नामेंट की आलमी रसाई में ये एक कारनामा समझा जाने लगा। इसके बाद पहला सरमाई वर्ल्ड कप 2022 में क़तर में पेश आया। क़तर की मेज़बानी में पहली मरतबा मशरिक़ी वस्ता में टूर्नामेंट मुनक़्क़िद हुआ। फीफा पर हमारी गुफ्तगू का ये आखिरी हिस्सा है, जिसमें हम देखेंगे 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में कितनी टीमें खेल रही हैं और एक हफ्ता गुजर जाने के बाद फीफा वर्ल्ड कप 2026 का 23वां एडिशन अब जारिया साल फीफा वर्ल्ड कप 2026 के 23वें एडिशन की शुरुआत हो गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि इस टूर्नामेंट की मेज़बानी मुश्तरका तौर पर 3 ममालिक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको कर रहे हैं। इस मरतबा फीफा वर्ल्ड कप में 48 टीमें शरीक हुई हैं। जुमला 12 ग्रुप तश्कील दिए गए हैं और हर ग्रुप में 4 टीमें शामिल हैं। ग्रुप ए में मैक्सिको और जनूबी कोरिया एक एक मैच जीतकर 3-3 पॉइंट्स के साथ आगे हैं, जबकि ग्रुप बी में कनाडा और बोस्निया हर्ज़ेगोविना के माबैन मुकाबला बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से दोनों को एक एक पॉइंट मिला है। वहीं ग्रुप डी में यूएसए ने पैराग्वे को 0-3 से शिकस्त देकर 3 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। हमारा ये प्रोग्राम नशर होने तक दूसरी टीमों के मुकाबले भी हो जाएंगे, ताहम फीफा वर्ल्ड कप पर एक और एपिसोड हम ज़रूर करेंगे। शान टीवी की खुसूसी बात सरोज के साथ में फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा की तारीख पर मुश्तमिल हमारा ये प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। सैयद याकूब सरोज और शान टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।